بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست احباب کو جہاں بھی ہیں، پاکستان سے باہر۔ آپ کو معلوم ہے آج کل پاکستان میں آئی ایم ایف کا بہت چرچا ہے، نئے ٹیکسز آ رہے ہیں۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور شروع ہونے سے پہلے، جو کہ ورچوئل ہوگا، مزید 180 ارب روپے کے ٹیکس لگا دی جائیں۔ بجلی میں بھی اضافہ ہوگا، گیس بھی بڑھے گی، ہر چیز کی قیمت اس کے ساتھ، یعنی جب پہیہ چلتا ہے، اگر اس پہ جس چیز پہ پہیہ چل رہا ہے اس کی قیمت مہنگی ہو، جسے کارخانے چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے باقی اشیاء بھی آٹومیٹیکلی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو کوئی جواز نہیں چاہیے مہنگائی کے لیے۔ یہاں پہ جو مڈل مین ہے اور کارخانہ دار ہیں، ہر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے قیمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے کہ ایک طرف کفایت شعاری کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس نے بہت سارے اخراجات میں کمی کی تجویز پیش کی ہے، اور دوسری طرف سرکاری نوکریاں دلانے کے لیے کوئی نیا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ شاید موجودہ حکومت اپنی کنسٹیٹوئنسی بڑھانا چاہتی ہے۔ اب اس تمام شور شرابے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان جو بار بار آئی ایم ایف سے قرضے مانگ رہا ہے، 23واں پروگرام ہے، تو کیا یہ تمام تر فیصلے، تمام تر جو مطالبات ہیں، یہ صرف آئی ایم ایف کی طرف سے آتے ہیں، یا اس میں کچھ ہماری اپنی کوتاہی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اسی لیے ہم نے آج ایک بار پھر دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کو۔ شکریہ زبیر صاحب، آپ نے وقت نکالا اس گفتگو کے لیے۔ ہم بار بار بات یہی کریں آئی ایم ایف کی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ اس سے ایک تو یہ بتائیے کہ جو تازہ ترین پروگرام شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، اس سے عام لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا یہ تمام تر مطالبات صرف اور صرف آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں، لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیں؟ میں ابھی آپ کی ایک تصدیق کر دوں کہ ابھی آئی ایم ایف پروگرام جو اس کی ڈسکشن ہوئی ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ وہ شروع تب ہوگا جب حکومت پاکستان جو ایگری کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ چند ایک مطالبات جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اور پھر جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک آدھ مرحلے اور ہیں۔ اس کے بعد جب آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں جائے گا تو وہاں پہ یہ اپروول کے لیے سبمٹ کریں گے، تب پاکستان کو یہ 1.1 بلین ڈالرز ملیں گے۔ جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں ایک فنڈامنٹل بات سمجھنی ہے کہ حکومت پاکستان کئی عرصے سے انسالوینٹ ہے، بینکرپٹ ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ اس انسالوینسی یا بینکرپسی سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے گورنمنٹ کے پاس ٹیکس ریونیوز آتے ہیں، ان ٹیکس ریونیو سے وہ خرچے بھی کرتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ملک اس بینکرپسی یا انسالوینسی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ دو چیزوں کا مکس ہوتا ہے، کچھ ٹیکس ریونیوز بڑھائے جاتے ہیں اور کچھ ایکسپینڈیچرز کم کیے جاتے ہیں تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو۔ اور جو یعنی حکومت پاکستان جو ڈیٹ ٹریپ میں ہے، ڈیٹ ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں قرض اتارنے کے لیے، تو ہم اس سے باہر نکل سکیں۔ اچھا، ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں خبریں ملی ہیں یا جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں مختلف ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ انہی لوگوں پہ لاگو کیا جا رہا ہے جو آلریڈی اس ٹیکس کے نیٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ٹیکس سے باہر ہیں، جو بالکل ایگزیمپٹڈ ہیں، یا جو بالکل جن پہ ٹیکس کا انسیڈنس یا جو ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ کم ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، وہ اس صورتحال، اس ایڈجسٹمنٹ سے باہر ہیں۔ جی، اب اسی بات کی ہم وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح یہ جو ٹیکس برڈن جو ہے، یا جو ایڈجسٹمنٹ کی آپ نے بات کی نا، ایک توازن پیدا کرنا ہوتا ہے اخراجات اور ریونیو کے درمیان، تو کس طرح
یہ جو بجٹ ابھی منی بجٹ آ رہا ہے، کیا یہ آئی ایم ایف کے مطالبے پہ ہے؟ اور آئی ایم ایف کے مطالبے کے بعد آپ اگر اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ کون سے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، کون سے حلقے جس پہ یہ کترا رہی ہے ہماری اشرافیہ ابھی تک، اور تمام تر بوجھ جو ہے وہ عوام کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ 10-20 سالوں سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو ٹیکس برڈن ہے وہ اس میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے، کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اس سے بالکل ایگزیمپٹڈ ہے. پھر ہمارے جو جسے انڈاکیومنٹڈ یا بلیک اکانومی کہتے ہیں، اس کے کئی جو یعنی اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس ٹیکس برڈن سے باہر ہیں. ہمارے سروسز سیکٹر میں ریٹیل ہے، ہول سیل کے ٹریڈرز ہیں، پروفیشنل کلاسز، ڈاکٹرز، انجینئرز یا کنسلٹنٹس وغیرہ، یہ پورا ایک طبقہ ہے جو کہ ٹیکس برڈن سے، لائرز بھی اس میں شامل ہیں، وہ ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہیں. تو اس کو عام حروف میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ٹیکس کو براڈن کرنا ہے. اچھا، دوسری میں ایک اور چیز جو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی، کہ جو ایکسپینڈیچر ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. یعنی جو ہمارے ایلیٹ کی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں اس میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ، اور آپ نے آسٹیریٹی کمیٹی کا ذکر کیا اور اس کی ریکمنڈیشن کا ذکر کیا، میں یقیناً میں کیا مطلب ہم بہت سارے عوام یا جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہم کانگریچولیٹ اور مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے بڑے ریڈیکل اور مناسب ریکمنڈیشنز دی ہیں، یعنی اس پرکس اینڈ پریولیجز کو اشرافیہ کی، کہ ان کو کس طرح سے کام یا ریشنلائز کیا جائے. وہ اس پہ ہم نے آئی ایم ایف سے یعنی دیکھیے، جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہوتا ہے نا، ان کا ایک بڑا سمپل سا مطلب ایکویشن ہے کہ ہم نے بینکرپسی سے نکلنا ہے، آپ اپنے ریونیوز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور ایکسپینڈیچر کو کیسے کم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے یعنی جو طبقات ہیں جن سے ہم ٹیکس نہیں لے رہے، ہم براڈ نہیں کر رہے، یا ہم ان کو پریکٹیکل اور امپلیمنٹیبل تجاویز نہیں دے رہے، دوسری طرف ہم ایکسپینڈیچرز کی جو جہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے، چاہے وہ ملٹری میں ہو یا جوڈیشری میں ہو یا سول سروس میں ہو، یہ سارے جو طبقات ہیں یہ بہت ہی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے ایک ایسی اکانومی یا معیشت کا جس کے جو بینکرپسی میں ہے. اگر آپ ترقی کر رہے ہوتے، بہت زیادہ ویلتھ ہوتی، تو یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو اس ترقی کے ثمرات ہیں وہ سب کو حاصل ہونے چاہیے. لیکن ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں اور ہمیں ایک بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے، اور وہ بیلٹ ٹائٹننگ جو ہے وہ عام عوام پہ تو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن جو اشرافیہ کے طبقات ہیں مختلف، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، ان پہ کوئی بظاہر یا نظر آنے والی ریکمنڈیشنز یا وہ اس کی طرف فارورڈ موومنٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا زبیر اچھا، صاحب، یہ اب بتائیے، بڑی ایک دلچسپ بات میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ موجودہ سال کے پہلے 6 مہینے کے دوران 4 صوبوں کے کل اخراجات کی مد میں کوئی 1800 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پورے سال کے اخراجات لے کے وہ کم از کم 3600 ارب ہو جائیں گے 4 صوبوں کے اخراجات، جبکہ انتہائی ایک ہوشربا قسم کی ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو باقاعدہ وزارت خزانہ کی طرف سے آئی ہے کہ اس ریونیو جو ہے، یعنی آمدنی ان 4 صوبوں کی 1% سے بھی کم ہے. تو جبکہ جتنی بھی لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے، جاگیردارانہ جتنے جاگیردار ہیں ان کی اکثریت پارلیمان میں ہے، تو کیا ان کی موجودگی میں یہ صوبائی سطح پہ ٹیکسوں میں اضافہ یا ٹیکسوں جو حکومتی آمدنی اس میں اضافے کی خواہش اور ان مزید ٹیکس لگانے کی ایگریکلچر انکم پہ، کیا یہ پوری ہو سکے گی؟ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں اگر یہ جو ٹیکس برڈن ہے عام عوام پہ، تو خطرہ یہ ہے کہ ایک اس کا بہت ہی سوشل انریسٹ یا ایک ریاکشن آئے گا عوام کی طرف سے، اور وہ ریاکشن جو ہے وہ کسی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو دنیا بھر میں چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں یا
جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان میں ایک اشرافیہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ، دیکھیے ہمیں اشرافیہ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، ایک ہے انلائٹنڈ اشرافیہ اور ایک ہے پیراسیٹک اشرافیہ۔ ابھی ہماری جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیراسیٹک، پتہ نہیں میں اس کا اردو میں کیا اس میں مناسب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دیمک کی طرح وہ قیمت کی طرح۔ چاٹ رہی ہے، یہ اشرافیہ دیمک کی طرح معاشرے کو اندر سے چاٹ رہی ہے، یا بالکل یہ کہہ لیں کہ ایک آکاش بیل ہوتی ہے۔ آکاش جی، بیل وہ ہے کہ جس پودے کے گرد وہ گھوم کے اوپر چڑھتی ہے اس پودے کو وہ خشک کر دیتی ہے۔ کر دیتی ہے، تو اس میں سے جتنی نکال ہماری دیتی سول ملٹری اشرافیہ ہے، آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک آکاش ہے۔ جی، بیل کی حیثیت اختیار کر گئی بالکل بالکل بالکل۔ اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جس میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور اگر اشرافیہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے اور ایک جو ہمارا ایک پینفل برڈن ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے کا، اس میں اپنا حصہ نہ ڈالے، تو یہ عام عوام کے اب بس سے باہر ہو چکا ہے۔ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں ثاقب شیرانی صاحب، انہوں نے چند دن پہلے حیدر مہدی صاحب کے ساتھ ایک ویلاگ بھی کیا، اور 2-3 دن پہلے انہوں نے ڈان میں آرٹیکل بھی لکھا، اور وہ واقعی میں مطلب وہ جس طرح سے انہوں نے اس جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور آئندہ مزید ہوگی، آئندہ چند ہفتوں میں جو مزید ہوگی، وہ انہوں نے بہت ہی مناسب اور بڑے ایک زبردست انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ ہم اس ایک اوور آل حکومت پاکستان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کا سارا بوجھ جو ہے عام عوام پہ ڈال رہے ہیں، اور جو پیراسیٹک اشرافیہ ہے وہ پھر ونس اگین بچا کے سائڈ میں ہو گئی ہے۔ اچھا، اس پہ تو یہ ایڈجسٹمنٹ کی تو اس میں میرا خیال ہے بظاہر بات ہی نہیں لگتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ جی اٹھا کے سیدھا آپ سے آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنی آپ آمدنی بڑھائیں۔ آمدنی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ضرورت کی چیز کی قیمت بڑھا دیں، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیے، میں ہونڈا ایٹلس کے جو کار بنانے والی کمپنی ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی سوزوکی نے بھی جو بالکل ہلکی پھلکی گاڑی ہے وہ 24 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ پہلے کوئی 3 مہینوں کے دوران وہ 5 دفعہ اضافہ کر چکے ہیں۔ ہونڈا ایٹلس نے موجودہ سال کے پہلے 9 مہینے کے دوران ٹیکس ادائیگی کے بعد 81 کروڑ روپیہ کمایا ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اشرافیہ، جو اب ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ دیمک کی طرح یہ چاٹ رہے ہیں، تو آٹو موبائل سیکٹر بھی جیسے سیکٹرز ہیں، یہ بھی اسی آکاش بیل کا، اسی دیمک کا حصہ ہے جو کہ معاشرے کو چاٹ اندر سے کھوکھلا کرے۔ ان کے اپنے انداز زندگی، اپنے منافع کم نہیں ہوتے۔ بالکل، آپ نے بہت مناسب انداز سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے اس کو کیپچر کیا ہے۔ اب میں اس کے بعد ایک اگلی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہو یہ رہا ہے، اور یہ چیز ہمیں بالکل ایز اوپینین میکرز ہمیں یہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ایک پوری کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے اور جنرلی میڈیا میں، کہ یہ جو سارا کام ہے یہ آئی ایم ایف کروا رہا ہے۔ ہم تو بیچارے بالکل معصوم ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف ہم سے ایڈوانٹیج لے رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بالکل کلیئرلی ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف بالکل نہیں کہہ رہا، یہ ہماری حکومت اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اشرافیہ، پیراسیٹک اشرافیہ کا ڈیسیشن ہے، یہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بالکل یعنی ایک کرائسس ہے، اور اس میں ہمیں جو اس کرائسس کے ڈرائیورز ہیں یا جو اس کے محرکات ہیں وہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے چاہیے۔ یہ محرکات جو ہیں یہ آئی ایم ایف سے جنریٹڈ نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ملک کے جو اشرافیہ ہے اس کے ڈیسیشنز ہیں، اس کے یعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو جو محرکات کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ محرکات کیا ہیں؟ 2-3 بڑے بڑے محرکات آپ اگر وضاحت کر سکیں، کیونکہ اس میں آپ چونکہ بار بار ایک ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہمیشہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے خلاف اینٹی پیپل پالیسیز اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس میں بڑا تجربہ رہا ہے، تو اس کی مدد سے ذرا بتا دیجئے کہ یہ کون سے محرکات ہیں جو
بڑے بڑے اداروں کو، حکومتوں کو ہمارے جیسے ملکوں میں لوگوں کے مفادات کے برعکس پالیسی اختیار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ آپ کے جواب سے پہلے، اس سوال کے جواب سے پہلے میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں کسی صورت میں یہ نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جو عوام میں نیریٹو جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا قصور ہے، وہ ویلن ہے. بالکل نہیں. وہ ہماری حکومت اور اس کے نمائندے، ان کا ڈسیشن ہے یہ. اچھا، یہ جو اینٹی پیپل پالیسیز کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم جب آج کل سیاسی ایک گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بند کمروں کے فیصلے. تو وہ ایک سیاسی کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے، وہ جو اپریل میں ہوا اور اس سے پہلے اور اس کے کچھ بعد، وہ جو عمران بند خان کمروں بڑے کے، عمران خان باقاعدگی سے کہتے رہتے ہیں کہ جی، بند بند کمروں کا کمروں کے فیصلہ فیصلے. مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. اور وہ ہے ہماری جو اوور آل گورننس، جو ایک فریکچرڈ گورننس ہے، اس کو جو ٹوٹی پھوٹی گورننس ہے، اس کی اس چیز کو کیپچر کرنے کی کوشش ہے. لیکن ایک اور بند کمروں کے فیصلے جو کیو بلاک منسٹری آف فائنانس، وہاں بھی ہوتے ہیں اور ہر ہفتے ہوتے ہیں. اس کا کوئی ایک پروسیس ایسا نہیں ہے جس میں وہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو معاشی پالیسیاں بن رہی ہیں، یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کس سیکٹر کو مراد دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اور وہ جو ہم نے مراد دینی ہے اس کو ہم نے کیسے فنڈ کرنا ہے، ہم نے اس مراد کو کیسے، ہم نے اس کی جو کاسٹ ہے اس کو ہم نے فنڈ کرنا ہے. ان مراد کو دینے کے فائدے اور نقصان کیا ہیں، یہ ساری چیزیں پالیسی کے زمرے میں آتی ہیں. اور اگر بند کمروں کے اندر ہو رہی ہوں، جو کہ ہو رہی ہیں، مطلب یہ 30-40 سال، مطلب جب سے پاکستان بنا ہے غالباً، تب سے یہ ہو رہی ہیں. یہ ایک جو ٹرانسپیرنٹ پالیسی میکنگ کا جو پروسیس ہے، وہ پاکستان میں رواج نہیں ہے اس کا. تو وہ جو اور اس میں جب یہ ہوتا ہے کہ بند کمروں میں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو فورن انفلوئنس ہوتا ہے، جو ہمارے ڈومیسٹک اشرافیہ ہے، اس کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت ایک غیر ضروری حد تک بڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ ان کے انٹرسٹ میں بنتی ہیں اور عوام کے انٹرسٹ میں نہیں بنتی. اچھا، یہ میں نے ایک عمومی بات کی ہے، لیکن آپ یقیناً چاہیں گے کہ اس کی مثال میں دوں. اچھا، اس کی مثال ہے ایک، مطلب بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک بڑی مثال جو ہے وہ ہے ہماری انرجی یا الیکٹریسٹی پالیسی. تو آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ پالیسی بنی تو یقیناً اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور یقیناً ایک بجلی کا بحران تھا. اگر عوام کے حق میں پالیسی بن رہی ہوتی تو سوال جو رکھنا چاہیے تھا سیاستدانوں کو اور پالیسی میکرز کو، کہ ہمیں کون سا ایسا انرجی مکس چاہیے جو کہ ہمارے کنزیومر، گھریلو صارفین اور ہمارے انڈسٹری کو افورڈیبل ہو، یعنی جو ان کی قوت خرید ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو بنائیں ہم. ٹھیک ہے. یہ ہوگی پیپل اورینٹڈ پالیسی کہ ہمارے جو گھریلو صارفین اور جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی افورڈیبلٹی کیا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے یہ سوال نہ ہو کہ ہم نے انرجی مکس کیسے بنانا ہے، اور ہمارے سامنے یہ ہو کہ ہم نے یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی پالیسی بنائیں جو کہ ونس اگین ایک خاص اشرافیہ کو فائدہ پہنچائے، تو ہم نے وہ پالیسی بنائی اور عوام کے حق میں پالیسی نہیں ہے. تو یہ جو فیصلے بند کمروں میں آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور آج جو ہمارے جو انرجی سیکٹر کا کرائسس ہے، آج نہیں ہے، یہ کئی عرصوں سے مطلب کافی سالوں سے آ رہا ہے. لیکن آج ہمیں اس کے زیادہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ اب ہم مزید قرضہ لے کے اس چیز کو یعنی اس کو چھپا نہیں سکتے. اب وہ چیزیں کھل کے آ گئی ہیں سامنے. تو ہم نے جو فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ جو ہم نے الیکٹریسٹی جنریشن یا آئی پی پیز کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، جو ان کو مراد دی ہیں فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے نام پہ،
وہ تباہ کن ہے معیشت کے لیے. وہ گھریلو صارفین جو آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ ملتا تھا، ان کے نمائندوں نے وہ پالیسیاں بنائی ہیں جس کا اب آپ کاسٹ پے کریں گے. جی یہ چیز بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے زبیر صاحب کے بند کمروں کے اجلاس، چاہے وہ پنڈی میں ہوں، چاہے لاہور میں ہوں، چاہے اسلام آباد میں ہوں، یا پھر کیو بلاک جو کہ وزارت خزانہ ہے، جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں، لوگوں کی جیبوں سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جیبوں کو مزید زیر بار کرنے کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بالآخر اس صورتحال کا سبب بنتے ہیں جس صورتحال سے آج پاکستان اور خاص پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت دوچار ہے. اور یہ ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی پالیسیاں ایسی نہیں ہیں کہ وہ عوام کے حق میں ہوں. پاکستان کی سیاسی اشرافیہ ایسی نہیں ہے کہ وہ عوام کی اخلاقی اقدار کی سیاسی تربیت کر سکے. جیسا کہ آپ نے دیکھا لاہور ننکانہ صاحب میں ایک صاحب کو، وارث نام کا شخص تھا، اس کو توہین قرآن شریف کے الزام میں لوگوں نے تھانے سے چھڑوا کے، تھانے کے عملے کو بھگا کے، اس کو چھڑا کے تشدد کر کے ہلاک کر دیا. تو نہ ہماری سیاسی اشرافیہ ہمارے عوام کی تربیت کر سکی، قانون کا انفورسمنٹ کروا سکی، نہ ہی انہوں نے ایسی معاشی پالیسی اختیار کی کہ ہمیں 23 مرتبہ IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. تو بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں، عوام کے فائدے کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں.